نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اپنی مقدس کتاب کا مبارک درس سماعت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ درود اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ نجم شریف کی ابتدائی 2 آیات کے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ مقدسہ کے مطابق دیے گئے عنوان کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے آپ کو ابتدا کے حوالے سے ہی الحمدللہ رب العالمین کہہ کر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ نہ صرف تمام کائنات اس کی تخلیق ہے، بلکہ ساری کائنات کا وہ اکیلا اور تنہا خالق و مالک بھی ہے اور رازق و رب بھی۔ اگرچہ ہمارے والدین ہماری پیدائش کا ذریعہ ہیں اور ہماری پرورش کا وسیلہ، اور اسی نسبت سے قرآن کریم نے جب والدین کے حقوق اور اولاد کی جانب سے ان کے ادب و مرتبے کا ذکر کیا تو اس میں ان کی اہمیت بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو رب کہتے ہیں پالنے والے کو، والدین ان معنوں میں پالنے والے ہیں کہ انسان کی ولادت کا ذریعہ اور وسیلہ بھی وہی ہوتے ہیں اور اس کی پرورش کا ذریعہ اور وسیلہ بھی وہی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے اور ہمارا حقیقی رب ہے، کیونکہ والدین مثال کے طور پر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا کر پرورش کرتی ہے، لیکن ماں
نہ بچے کی خالق ہے، نہ اس دودھ کی خالق ہے جو اس کے سینے میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ باپ بچے کے لیے روزی کما کر لاتا ہے، لیکن نہ تو باپ اپنے وجود کا خالق ہے، نہ اس میں موجود اس قوت و صلاحیت کا جس کی بنیاد پر وہ محنت کر کے روزی کماتا ہے۔ تو در حقیقت رازق حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور پھر اس کی شان یہ ہے کہ اس نے ہمارے جسموں کو بھی پیدا کیا ہے اور ہماری روحوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ ہمارے جسموں کا بھی خالق ہے، ہماری روحوں کا بھی خالق ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ ہمارے جسم اور روح دونوں کا خالق ہے، تو اس نے ہمارے جسم کی پرورش کا بھی انتظام فرمایا اور ہماری روح کی پرورش کا بھی انتظام فرمایا۔ ہماری جسمانی پرورش دنیاوی غذاؤں کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ نے اناج پیدا کیے، پھل پیدا کیے، سبزیاں پیدا کیں، جانور پیدا کیے، جن کے ذریعے ہم اپنی غذا اور اپنی جسمانی توانائی کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روحانی پرورش کے لیے کیا کیا ہے؟ روحانی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور جس طرح بچے کو ماں پیدا ہونے کے پہلے دن وہ لقمہ نہیں کھلاتی جو وہ خود کھاتی ہے، بلکہ اسے ابتداءً دودھ پلاتی ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو اسے نرم غذا کھلاتی ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو اسے ہلکی ٹھوس غذا کھلاتی ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو اسے باقاعدہ ٹھوس غذا کھلاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ ماں اپنے بچے کے منہ میں بھی وہی لقمہ ڈالتی ہے جو وہ اپنے منہ میں ڈالتی ہے۔ لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، ایک زمانہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے۔ یہ فرد واحد کے جسمانی پرورش کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور پھر اس کی روحانی تربیت کے لیے، اس کی روحانی پرورش کے لیے اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، بے عینی اسی طرح جس طرح ماں ابتداً بچے کو دودھ دیتی ہے، پھر نرم غذا دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابتداً وحی نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، پھر کتابیں نازل فرمائی، اور پھر آخر میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ یہ ترتیب اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ قرآن کریم انسانیت کے بلوغ پا جانے کے بعد اس کی روحانی تربیت کی وہ انتہائی غذا ہے کہ اس سے بہتر تربیت و پرورش روح کے لیے کوئی اور غذا ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آخر میں نازل فرمایا۔ اور اب قیامت تک یہی غذا ہے۔ جس طرح بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر ماں اب اسے جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہی لقمہ کھلائے تو پھر ماں اور بچہ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے رہتے ہیں، اور پھر یہ زندگی بھر کا معاملہ رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے روحانی سامان فرمایا وحی کے ذریعے، جسمانی سامان فرمایا غذاؤں کے ذریعے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وحی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ وحی بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ نبی اللہ تبارک تعالیٰ کا سفیر ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے۔ اور میں بہت بار یہ بات سمجھا رہا ہوں اور سمجھاتا رہتا ہوں کہ نہایت ہی نادان اور کم عقل ہیں وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا بشر تصور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان میں ہم میں کیا فرق ہے، بس ٹھیک ہے وہ نبی تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی مخلوق میں سے اس عظیم ترین ہستی کو اور اس خوش نصیب ترین فرد کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے، اس کا ایک ہاتھ اللہ کے دست قدرت سے ملا ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ مخلوق کے درمیان جڑا ہوتا ہے، گویا وہ اللہ سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے۔ پھر چاہے وحی ہو، اللہ کی نعمتیں ہوں، دین ہو، احکامات شریعت ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے، تو اللہ اور بندوں کے درمیان وہ وسیلہ ہوتا ہے۔ تو ہر دور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کی شان کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ عام لوگوں سے سپر ہے، اس کی حیثیت اور عظمت عام لوگوں سے زیادہ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی سپر ہوتا ہے، باقی لوگوں سے اعلیٰ اور ارفع ہوتا ہے، اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ اور یہ خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جس دور میں بھیجا، اس دور میں جس معاملے کا، جس چیز کا زور اور عروج ہوتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نبی کو ویسا ہی معجزہ بھی عطا فرمایا، تاکہ اس زمانے کے جو سپرمین ترین لوگ ہیں وہ بھی
نبی کے سامنے سرنگو ہو جائیں اور نبی کی عظمت ان پر ثابت ہو جائے، اور اس کے ذریعے اللہ اس کی نبوت اور رسالت کو ثابت فرماتا ہے۔ نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی نبوت کو ثابت فرماتا ہے۔ اب میں اس بات کے لیے 2-3 مثالیں آپ کو کوشش کروں گا بہت مختصر وقت میں دے دوں، تاکہ اگلا مضمون میں بیان کر سکوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی معراج کیوں ہوئی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو اس زمانے میں پتھروں کا دور تھا اور لوگ سنگ تراشی کے ماہر تھے، یعنی ان کا فن اور ہنر اس دور کے قابل ترین لوگ اور مالدار ترین لوگ اور فنکار ترین لوگ وہ ہوتے تھے جو سنگ تراشی میں ماہر ہوتے تھے۔ آج بھی ان کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے محل موجود ہیں، آج بھی میں اور آپ جا کر ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا تفصیلی تذکرہ فرمایا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا تو اب دیکھیے وہ دور پتھر کے تراشنے کا اور اس میں فن اور ہنر میں کمال کا دور تھا۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں نے کہا بھئی ہم کیسے مان لیں تم اللہ کے نبی ہو، ظاہر ثابت کرو۔ تو میں نے بتایا کہ معجزہ نبی کی نبوت کا ثبوت ہوتا ہے۔ معجزہ 2 چیزوں کو ثابت کرتا ہے، ایک تو اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور نبی ہونے کا استحقاق، یعنی اللہ نے اس کو نبی کیوں بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو وہ صلاحیت دی ہے جو اس وقت موجود دنیا میں کسی اور فرد کو حاصل نہیں ہے۔ سپرمین ہوتا ہے ہر نبی اپنے زمانے کا۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام جب اعلان نبوت کیا تو قوم نے کہا کہ بھئی ہم کیسے مان لیں آپ اللہ کے نبی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح چاہو مانو، یعنی تم بتاؤ کیسے مانو گے۔ تو اب دیکھیے ان کا ذہن جو تھا وہ سنگ تراشی تک محدود تھا، ان کو کمال اور عروج اسی بات میں حاصل تھا کہ وہ کسی بھونڈے ترین پہاڑ کو تراش کر نہایت خوبصورت محل میں تبدیل کر دیتے تھے، کسی پتھر کو تراش کر خوبصورت جانور میں تبدیل کر دیتے، خوبصورت پرندے میں تبدیل کر دیتے تھے۔ وہ اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے، اپنی خوبصورتی اور اپنے اعضاء میں نزاکت و نفاست کے اعتبار سے ایسا ہوتا تھا، لگتا تھا یہ پرندہ ابھی اڑ جائے گا، یہ جانور ابھی چل پڑے گا، لیکن وہ پرندہ اڑا نہیں سکتے تھے، وہ جانور چلا نہیں سکتے تھے، بس وہ تراش سکتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جب فرمایا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے، ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ آپ نے کہا سوچ لو۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے طے کیا کہ دیکھو پتھر کو پہاڑ کو تراش کر محل بنا لینا یہ ہمارے یہاں کے طاقتور ترین، ہنرمند ترین اور ماہر ترین لوگوں کا کام ہے۔ تو بھئی اب انہی ماہر ترین لوگوں سے مشورہ کیا جائے کہ ایسا کون سا کام ان کو بتایا جائے جو یہ کر کے دکھائیں تو ثابت ہو کہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی جو قوت، جو توانائی، جو ہنر، جو کمال ان کے پاس ہے اور ہم میں سے کسی نے انہوں نے سیکھا نہیں ہے، تو واقعی وہ کسی ایسی ہستی کی طرف سے ہے جس کی نمائندگی، جس کی ترجمانی یہ کر رہے ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ خدا ہے، وہ رب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں ایسا ہے کہ اس پہاڑ کو آپ ہاتھ نہ لگائیں، آپ کے ہاتھ لگائے بغیر ہی، پہاڑ کے اوپر سے نہیں، پہاڑ کے اندر ہی اندر ایک اونٹ ترش جائے۔ حضرت صالح نے فرمایا بس۔ انہوں نے کہا یار یہ بس کہہ رہے ہیں تو شاید ہم نے کوئی ہلکی بات بتا دی ہے، مطالبہ کوئی ہلکا کر دیا ہم نے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ اونٹنی ہونی چاہیے، یعنی مادہ ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا بس، کہے تو پھر بس بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ پورے دنوں کی حاملہ بھی ہونی چاہیے۔ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ پہاڑ کے اندر ہی اونٹنی ترش جائے کیسے ہوگا یہ؟ اچھا چلو اونٹنی ترش گئی اندر تو نر تو ہوگا ہی نہیں، اس کے بغیر وہ حاملہ کیسے ہوگی؟ اب انہوں نے اپنے تئیں مشکل ترین کام بتایا صالح علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا نہیں وہ حاملہ بھی ہو۔ تو آپ نے فرمایا بس۔ انہوں نے کہا نہیں ایک اور شرط ہے۔ کیا؟ کہ جیسے یہ پہاڑ کھلے وہ باہر نکلے تو اسی وقت وہ بچہ بھی جنے، ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بس۔ انہوں نے کہا نہیں اور کیا؟ کہ وہ جو بچہ ہو وہ نر ہونا چاہیے، اندر جو بنے وہ مادہ ہو، جو پیدا ہو وہ نر ہو۔ آپ نے فرمایا بس۔ کہا نہیں۔ پھر کیا؟ کہا کہ وہ بچہ اسی وقت کھڑا ہو کے دودھ بھی پیے۔ مطلب بچے کی فطرت ہی ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ دیر اس کا بدن لاغری کی کیفیت میں ہوتا ہے، پھر کچھ ہوا لگتی ہے، کچھ تھوڑی سی اس میں اس کے اعضاء میں قوت آتی ہے، پھر تو کہا نہیں اسی وقت وہ کھڑا ہو کے دودھ بھی پیے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا بس یا کچھ اور؟ اب اس سے آگے ان کو سوجھی کچھ نہیں، کہنے لگے تو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ممکن ہے؟ صالح علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھو لیکن ایک بات ہے، اگر یہ سب کچھ ہو جائے گا تم نہیں مانو گے پھر عذاب آئے گا۔
انہوں نے کہا نہیں ہم مانیں گے۔ اب دیکھیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے تئیں مشکل ترین اسائنمنٹ دے دیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے صرف اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور نگاہوں کو بلند کیا آسمان کی طرف، گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے۔ رب نے فرمایا تم ہمارے نبی ہو، ہمارے ترجمان ہو، ہمارے سفیر ہو، ہمارے نمائندہ ہو، تمہیں تو صرف کہنا ہے، کرنا تو ہمیں، تمہارا تو کہنے کی دیر ہے۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام کا دعا کرنا تھا کہ پہاڑ شق ہوا، اونٹنی نکلی، بچہ جنا، اس نے دودھ پینا شروع کر دیا، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا کمال ذہنی، علمی، استعدادی اعتبار سے یہیں تک تھا، تو انہوں نے ایسے ہی معجزے کا مطالبہ کیا، اور ان کے مطالبے کے مطابق، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس دور کی ریکوائرمنٹس کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرما دیا۔ اس کے سوا طویل ہے، لیکن یہ بات میں نے صرف کیونکہ مثال کے لیے بیان کی، اس لیے اتنی بات۔ اب آگے چلیے، موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا جادو کا زور، ہر طرف جادوگری کا معاملہ چل رہا تھا، طرح طرح کے جادو لوگ کرتے تھے، بڑے بڑے ماہر جادوگر ہوا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو فرعون کی طرف بھیجا اور معجزات دے کر بھیجا، اور آپ تشریف لائے، اور آپ نے فرعون کے سامنے دعوی نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کہا ہم کیسے مان لیں؟ آپ فرما رہے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ تو خود خدائی کا دعوے دار تھا، یہ دوسرا خدا کون سا آگے جس نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو وہ تو اس بات پر بہت غصے میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ کیا دلیل ہے اس بات کی تم اللہ کے نبی ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پہلا معجزہ ظاہر فرمایا، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور پھر اس کو نکالا، ایسے کر کے جب نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، جیسے سورج چمکتا ہے، کوئی اس کی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھیں اس کی چندیا جائیں گی، جیسے سورج کے آگے نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں، سب کی آنکھیں چندیا گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو واپس اپنے سینے سے لگایا، وہ نارمل ہو گیا، عام حالت میں ہو گیا۔ فرمایا دلیل ہے اس بات کی اللہ کے نبی۔ انہوں نے خیال کیا کہ بھئی یہ بھی جادوگر ہے، انہوں نے گمان کی یہ بھی کوئی جادوگر ہے، اس نے بھی کہیں سے جادو سیکھا ہے، تو اس کو اب یہاں آ کر تو وہ لاجواب ہو گیا تھا، ظاہر اس کا جواب تو وہ خود دے نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے ہمیں وقت دو، وقت دیا۔ کیا کیا اس نے؟ آپ نے 12 علماء سے سنا ہے، اس نے دنیا بھر کے ماہر ترین جادوگر بلا لیے۔ ظاہر بادشاہ تھا، وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، پیسے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اس نے دنیا بھر کے ماہر ترین جادوگروں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر لا کر اس نے بٹھا دیا، اور یہ گمان کر لیا کہ موسیٰ اگر جادوگر ہے، ظاہر جادوگر ہے، یہ جب جادوگر ہے تو پھر میں اس سے بڑے جادوگر بلا کر لاؤں گا۔ اور میں ابھی آپ کو بتا چکا کہ اللہ تعالیٰ نبی کی نبوت کو ثابت اس طرح کرتا ہے کہ اس زمانے کے جو سپر مین ہوتے ہیں ان کو نبی کے آگے اوندھے منہ گرا دیتا ہے، بالکل سب زیرو ہو جاتے ہیں وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سارے جادوگر آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ بھی جادوگر ہے، بتایا بھی یہی گیا تھا کہ یہ جادوگر ہے۔ تو دنیا کے ہر فن میں یہ ہوتا ہے کہ جو فنکار ہوتا ہے نا وہ اپنے سے سینئر کی ریسپیکٹ کرتا ہے، اور جو بڑا گویا ہوگا نا، چھوٹا گویا جب اس کے سامنے گائے گا تو وہ بڑے گویے کے پیر چھوئے گا، اس سے اجازت لے گا، پھر گانا گانا شروع کرے گا۔ وہ بڑا بجیا اگر کہیں بیٹھا ہوگا تو چھوٹا بجیا اس کے پیر چھوئے گا، اجازت لے گا، پھر بجانا شروع کرے گا۔ یہ دنیاوی جو معاملات ہے اس میں ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں ظاہر ہے وہ بھی کافر تھے، ان کے بھی یہی معاملات تھے، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ بھئی یہ جادوگر ہے اور اتنا بڑا ہے کہ ہم سب کو اب جو دیکھ رہا دوسرا یہ تو مجھ سے بھی بڑا، یہ تو مجھ سے بھی بڑا، تو دنیا بھر کے سارے چغازری جمع کر لیے انہوں نے، تو روب طاری ہو گیا ان کے اوپر۔ تو اس ذہن میں تصور آیا کہ یہ کوئی بہت ہی اونچی چیز ہے، اگر ہم سپر مین ہیں تو یہ کنگ کانگ ہے۔ تو ان کے ذہن میں ایسا تصور قائم ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، روب طائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے آپ دکھائیں گے یا پہلے ہم دکھائیں؟ قرآن نے اس چیز کو بیان کیا ہے، انہوں نے کہا پہلے آپ دکھائیں گے یا پہلے ہم دکھائیں؟ اب انہوں نے جو یہ ادب کیا تھا نا، یہ تو انہوں نے کیا تھا سینئر ہونے کی وجہ سے، اپنے گمان میں یہ سمجھ کے کہ یہ ہم سے بھی بڑا جادوگر ہے۔ لیکن نبی کا ادب ایسی چیز ہے کہ اگر غلطی سے بھی ہو جائے نا تو اللہ اس کی بھی برکت دے دیتا ہے۔ جو جان بوجھ کے کرے، جو اہتمام کے ساتھ کرے، اس کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن اگر حالت کفر میں بھی نبی کا ادب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکت دیتا ہے۔ انہوں نے یہ ادب کیا، اللہ نے اس ادب کی وجہ سے ان کو ایمان کی نعمت عطا فرما دی، یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ لہذا جب انہوں نے یہ کہا کہ
پہلے ہم دکھائیں یا پہلے آپ دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے. ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے پہلے ہم دکھائیں یا پہلے آپ دکھائیں، یعنی وہ گمان کر رہے تھے کہ آپ بھی جادو دکھائیں گے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں، تم ہی دکھاؤ. ظاہر ہے میں جو دکھاؤں گا وہ جادو تھوڑی ہے جو کہہ رہا ہوں میں دکھاؤں، تم ہی دکھاؤ. تو انہوں نے کیا کیا، وہ بہت بڑے اونٹوں پر بہت موٹے موٹے رسے لاد کر لائے تھے اور وہ انہوں نے میدان میں ڈال دیے اور لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا. اور جب انہوں نے میدان میں وہ رسے ڈالے تو کیونکہ لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا، میں نے پچھلے درس میں اس کی تفصیل بتائی بھی تھی، تو لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگے. لوگ خوفزدہ ہو گئے، بڑے بڑے سانپ میدان میں دوڑ رہے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ نہیں ہوئے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے. اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ موسیٰ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ایک لمحے میں وہ نہایت خطرناک اور انتہائی ہیبت ناک اژدہا بن گیا اور اس نے ایک پھیرا لگایا پورے گراؤنڈ کا تو جتنی ٹیم تھی عمران خان کی پوری کھا گیا. سب ختم، کوئی بھی نہیں بچا. سارے سانپوں کو اس نے کھا لیا. اب وہ سانپ لوگوں کی نظر میں تھے سانپ، ورنہ وہ تو رسیاں تھیں. جادوگر یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ جادو سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، لوگوں کی نظر کو دھوکا ہوتا ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ سانپ نہیں ہے، یہ رسیاں ہیں. تو وہ یہ گمان کر کے کہ اگر یہ عصا سانپ اژدہا نہیں بنا ہوتا، یعنی اگر یہ جادو ہوتا تو یہ اصلاً اژدہا نہیں بنتا، اور اگر اصلاً اژدہا نہیں بنتا تو یہ ہمارے سانپوں کو یعنی رسیوں کو کھا نہیں جاتا، کیونکہ یہ اصلاً اژدہا بن گیا اور اس نے ہماری رسیوں کو کھا لیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بڑھانے پر یہ دوبارہ واپس ان کے ہاتھ میں اپنی اصل صورت میں اسی جسامت کے ساتھ آ گیا. وہ رسیاں گئیں کہاں؟ تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو موسیٰ نے دکھایا یہ جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جو موسیٰ نے دکھایا، جو ہم نے دکھایا وہ تو جادو تھا، لیکن جو موسیٰ نے دکھایا وہ معجزہ تھا. سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، سب نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہ جو سارے کے سارے سجدے میں گر کر زمین بوس ہو گئے، یہ اللہ کے نبی کی شان تھی جو بسبب نبوت کی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی. کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ بندہ ہے جو کائنات میں موجود اس وقت کے تمام افراد میں سب سے عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا ہوتا ہے. کوئی کسی صلاحیت میں اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. نبیوں کو اللہ ایسی شان عطا ہوا، کیونکہ اگر ایسی شان نہ ہو تو پھر وہ لوگوں کو سرنگوں کر کے لوگوں پر اپنی حاکمیت یعنی اللہ کے حکم کے پہنچانے کا معاملہ کیسے کرے گا. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا. اب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا طب کا دور، حکمت کا دور. ایسے ایسے حکیم اور ایسے ایسے طبیب تھے کہ 100 سال کا بڈھا چارپائی پہ لٹا کر لاتے تھے اور حکیم اگر ذمہ داری لیتا تھا کہ ٹھیک ہے میں اس کا علاج کروں گا، وہ اس کو کھڑا کر دیتا تھا. ایسے مربے، ایسے معجون، ایسی دوائیں، ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال. طب کا دور تھا، حکمت کا دور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، بحیثیت نبی مبعوث فرمایا، تو اب ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا. کیا کہ وہ تو لیٹے ہوئے کو بٹھا دیتے تھے اور بیٹھے ہوئے کو کھڑا کر دیتے تھے، لیکن مرے ہوئے کو زندہ تو نہیں کر سکتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم لیٹے ہوئے کو بٹھاتے ہو، یہ کیا کمال ہے؟ تم بیٹھے ہوئے کو کھڑا کر دیتے ہو، یہ کوئی کمال نہیں ہے. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کمال کیا ہوتا ہے، اور پھر مانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب وہ لوگ اس زمانے کے قابل ترین لوگ تھے، حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، عقل مند ترین لوگ تھے، ذہین ترین لوگ تھے. فن، ہنر، کمال، تحقیق سب کچھ تھا ان کے پاس. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کر کے دکھاؤ تو پھر مانو، ورنہ مانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو کیا کیا آپ نے فرمایا بھائی لے چلو کسی پرانی قبر پر مجھے، لے چلو کسی پرانی قبر پر مجھے جس کو تم جانتے ہو کہ اس قبر میں فلاں نام کا آدمی مردہ، لے چلو مجھے. جب وہ لے کر جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا نام لے کر پکارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا گواہ بنتا تھا، گواہی دیتا تھا. وہ حیران ہو گئے بھئی یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی آگے کی بات کر لو، یہ تو مردہ ہے، کبھی زندہ تھا،
میں نے اس کو پکارا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میری پکار اللہ کی پکار ہے، میں اللہ کا سفیر ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا ترجمان ہوں۔ یہ تو کبھی زندہ تھا، میں نے اس کو پکارا، یہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، دوبارہ زندہ ہو گیا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کیا کر سکتا ہے، میں اس کا سفیر ہوں، میں تمہیں وہ کر کے دکھاؤں گا جو اللہ کرتا ہے۔ یعنی یہ کام جو میں کروں گا وہ کام میں کروں گا، کام ہوگا وہ اللہ کا۔ کیا کیا آپ نے؟ مٹی سے آٹا گوندا، آپ مٹی کو پانی سے گوندا جیسے آٹا گوندتے ہیں، اور اس سے بنایا پرندہ، اور پھر اس کو ہاتھ میں لے کر پھونکا تو وہ زندہ ہو کر اڑ گیا۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو وہ معجزات عطا فرمائے جس چیز کا اس زمانے میں زور ہوتا تھا، ضروری تھا کہ جب اللہ نے انسانیت کو منزل بلوغ تک پہنچا دیا اور حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث کر دیا، تو اب حضور کو وہ معجزے ملیں، کیونکہ ہر نبی کا معجزہ اس دور میں جس کا زور ہوتا تھا اس کے مطابق ہوتا تھا، لیکن نبی کا دور چھوٹا سا ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر نبی کا دور ہوتا تھا دوسرے نبی کے آنے تک، حضور کا دور تو کسی اور نبی کے آنے سے ختم نہیں ہونا تھا، دیکھیں ہر نبی کا دور دوسرے نبی کے آنے تک ہوتا، جب دوسرا نبی آتا تھا پہلے نبی کا دور ختم ہو جاتا تھا، اس کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، پھر نئی وحی نئی کتاب آتی تھی، نئی شریعت چلتی تھی، اس نبی کا دور ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بھیجا حضور علیہ السلام کو، اب حضور علیہ السلام کو تو قیامت تک سرکار کا زمانہ، قیامت حضور کے دور میں قائم ہوگی، تو اب حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری تھا کہ ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جو قیامت تک جس جس چیز کا زور آئے، ہر اس زور والے کے لیے حضور کا معجزہ بے مثال اور لاسانی ہو۔ یہ ضروری تھا، جس چیز کا بھی زور آئے۔ اب قیامت تک تو بہت زور آنے تھے، اللہ نے حضور کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا معجزہ بنایا۔ اگر آپ کتب حدیث دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر، ہماری آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، ہماری ناک سے جو رطوبت نکلتی ہے، ہمارے بدن سے جو پسینہ نکلتا ہے، ہم جو پیشاب اور پخانہ کرتے ہیں، ہم جو تھوکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فضلات، اور ہر آدمی کی فطری طبیعت میں اس سے نفرت پائی جاتی ہے، ظاہر ناپسندیدگی ہوتی ہے، تھوک لگا ہوا کہیں پر آدمی کی طبیعت میں بیزاری پیدا ہوتی ہے، ناک کی رطوبت کہیں لگی ہو تو بہت ہی برا معیوب معلوم ہوتا ہے، پسینے کی بو آ رہی ہو تو ظاہر اچھا نہیں لگتا، یہ عام انسان کے لیے ہیں فضلات۔ لیکن اگر آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کے آنسو مبارک کے بھی معجزات ہیں، حضور کی ناک سے نکلنے والی رطوبت کے بھی معجزات ہیں، حضور کے پسینے مقدسہ کے بھی معجزات ہیں، حضور کے لعاب دہن کے بھی معجزات ہیں، حضور علیہ السلام کے بول و براز، پیشاب اور پخانے کے بھی معجزات ہیں۔ تو جس نبی کے وجود سے نکلنے والے، میں فضلات کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، جس نبی کے وجود سے نکلنے والے تبرکات کے معجزات ہیں، پھر اس نبی کے اپنے وجود کے معجزات کتنے ہوں گے اور کیسے ہوں گے، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں 7,000 معجزات کم سے کم اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، لیکن 2 معجزے حضور کے ایسے ہیں جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے معجزات کا مجموعہ اگر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں حضور کے یہ 2 معجزات رکھے جائیں تو یہ بھاری ہوں گے۔ وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا معجزہ حضور کے قلب پر قرآن کا نازل ہونا، اور دوسرا معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا سفر معراج۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ تھا زمانہ جاہلیت، حضور جس زمانے میں آئے دور جاہلیت کہلاتا تھا وہ، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے یہ بات۔ اب جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جاہلیت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جاہلیت کی ضد ہوتی ہے علمیت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا دور تھا زمانہ جاہلیت، اب حضور کے بعد قیامت تک جو دور چلنا تھا وہ لکھنے اور پڑھنے کا دور چلنا تھا، علم کا دور چلنا تھا نا بھائی۔ اب قیامت تک کون سا دور چل رہا ہے؟ چلتا رہے گا، کتابیں لکھی جاتی رہیں گی، پڑھی جاتی رہیں گی، لوگ پڑھتے رہیں گے، یعنی پچھلوں کا پڑھتے رہیں گے اور اگلا لکھتے رہیں گے، یہ دور چلتا رہے گا نا۔ ایک دوسرا دور کس چیز کا چلنا تھا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا۔ کیا آدمی نے پہیہ ایجاد کرنا تھا؟ اللہ جانتا تھا۔ پہیہ ایجاد کرنا تھا، پہیے سے سائیکل ایجاد ہونی تھی، سائیکل سے موٹر سائیکل ایجاد ہونی تھی، کار ایجاد ہونی تھی، ٹھیک ہے،
پھر ہوائی جہاز ایجاد ہونا تھا، ہوا میں اڑنا تھا انسان کو، خلا میں جانا تھا، راکٹ ایجاد ہونا تھا، چاند پہ پہنچنا تھا، مریخ پہ جانا تھا، اس سے آگے جانے کی باتیں کرنی تھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہونا تھا. تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو دو ایسے معجزات عطا فرماتا جو ان دونوں باتوں کا قیامت تک کے لیے جواب ہوتے. لہذا اللہ نے حضور کو پہلا معجزہ عطا فرمایا قرآن. دنیا میں علم کا دور آنا تھا، یعنی لکھا جانا تھا، پڑھا جانا تھا. اللہ نے حضور کو قرآن عطا فرمایا. دنیا میں کوئی کتاب آج بھی نہ قرآن سے زیادہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. جیسا قرآن پڑھا جاتا ہے، جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، جس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. کہ جس کو سمجھ بھی نہیں آتا اس پر بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کیسے کیسے انداز سے قرآن پڑھا جاتا ہے. اور جب لکھنے کی بات آئے گی تو قیامت تک کے لیے قرآن جواب ہے ان تمام زور والوں کے لیے، ان سارے سپر مینوں کے لیے جن میں سے کوئی انسائکلوپیڈیا کا مصنف اور کوئی گنیز بک آف ورلڈز کا مصنف، لیکن رب نے فرمایا کہ کچھ بھی لکھ لو جو میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے اس کے سورہ کوثر کا بدل بھی نہیں لا سکتے. لکھو، کیا لکھو گے، کتنا لکھو گے، کیسا لکھو گے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہو جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کی ہے، اس جیسی ایک سورت لے آؤ. لکھو، لکھ کے دکھاؤ کیا لکھو گے، کتنا لکھو گے، کیسا لکھو گے. نہ لکھے جانے میں نہ پڑھے جانے میں قیامت تک قرآن کی برابری نہیں ہو سکتی. اللہ نے لاجواب کر دیا ہے قیامت تک کے سارے سپر مینوں کو. کوئی کیا لکھے گا اور کیسا لکھے گا، کوئی کیا پڑھے گا اور کیسا پڑھے گا. اور دوسرا معجزہ اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا قرآن. ضروری تھا دوسرا معجزہ اللہ نے سرکار کو عطا فرمایا معراج. ضروری تھا کہ یہ معجزہ سرکار ہی کو ملے، سرکار ہی کو معراج ہونا ضروری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا دور، سائنس کا دور آنا تھا. حضور کے بعد سائنس کا دور آنا تھا. قیامت تک حضور کی نبوت ہے. یہ زمانہ قیامت تک حضوری کا زمانہ ہے. جتنی ترقیاں ہوں گی وہ سب حضوری کے دور میں ہوں گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا تھا کہ انسان زمین سے اٹھے گا، بادلوں میں آئے گا، ہواؤں میں آئے گا، فضاؤں میں آئے گا، خلاؤں میں آئے گا، چاند پہ جائے گا، مریخ پہ جائے گا. اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس، تم جہاں کہیں جا سکتے ہو، زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو، نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، جہاں نکل کے جاؤ گے اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اس سلطنت میں ہو محکوم. جہاں نکلو گے اس کے اندر ہی رہو گے. میرا محبوب ہے اس سلطنت کا حاکم. وہاں جائے گا جہاں ساری مخلوق مل کے بھی نہیں جا سکتی. ہم اپنے محبوب کو وہاں لے جائیں گے، وہاں تک لے جائیں گے، ایسا سفر کرائیں گے کہ دنیا کے کوئی سفر، کیسا ہی سفر، کتنا ہی سفر کر لے، اس گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتا جہاں ہم اپنے محبوب کو پہنچائیں گے. کیوں کہ تم سب ہو محکوم. اللہ اکبر. تم سب ہو محکوم. ہمارا نبی ہے ہماری عطا سے اس کائنات کا حاکم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب آپ کے رب کی قسم ایک بھی مومن ہو سکتا جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں. ہم سب ہیں محکوم، جہاں تک چاہیں چلے جائیں، لیکن حضور ہے حاکم. تو جہاں حضور گئے وہاں کوئی نہیں جا سکتا. تو ضروری تھا کہ معراج حضور علیہ السلام کو ہی عطا ہو. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج حضور علیہ السلام ہی کو عطا فرمائی. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. قسم ہے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ سفر معراج سے لوٹے. جانے کی قسم نہیں، آنے کی قسم. کیونکہ حضور کا سفر معراج پر جانا تو معجزہ ہے، لوٹ کے آنا بڑا معجزہ ہے. یہاں پر نجم کہا گیا اور ہوا کہا گیا. نجم کے ایک معنی ستارے کے بھی ہوتے ہیں اور ہوا کے ایک معنی چمکنے کے بھی ہوتے ہیں. تو کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ کیسے طے ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا والنجم اذا ہوا، چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. کوئی یہ کہے کہ بھئی نجم کے معنی حضور علیہ السلام کا نام حضور ہیں. کیسے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اگلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ نجم کے معنی حضور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آگے بات آسمان کی نہیں ہو رہی ہے، حضور کی ہو رہی ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ معراج سے لوٹے.
ما ضل صاحبکم وما غوا، ایسے گئے اور ایسے آئے. پہلی دفعہ گئے تھے نا، جانے والا راستے میں ساتھ چھوڑ گیا تھا. کیا حضور راستہ بہکے کسی سے پوچھا؟ غلط مڑ گئے تھے کہیں؟ واپسی پہ یہ فکر تھی کہ وہ تو آتے وقت تو براق پہ آ گیا تھا، جبرائیل بھی ساتھ تھے، واپسی میں کیا ہوگا، کیسے جاؤں گا، صحیح جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، اپنی جگہ پہنچ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. اللہ فرماتا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے. ایسے شان سے گئے جیسے بار بار جاتے آتے رہے ہوں، اور ایسی شان سے آئے جیسے صبح شام کا آنا جانا ہو. اس لیے کہ حضور کو 34 معراجیں ہوئی ہیں، 33 روحانی ہیں، ایک جسمانی ہے. وہ جو حضرت عائشہ والی حدیث اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ میں نے شب معراج حضور کو بستر سے گم ہی نہیں پایا، بالکل صحیح حدیث ہے. اس لیے کہ یہ جس معراج کی بات کر رہی ہیں وہ جسمانی معراج نہیں تھی، وہ روحانی معراج تھی. حضور کو جسمانی معراج ہوئی ہے مکے سے، اور مکے میں جب حضور کو معراج ہوئی ہے تو حضرت عائشہ کی عمر اس وقت تھی 3 سال. حضور کے گھر میں تھی نہیں، حضور کی بیوی تھی نہیں. تو وہ اس حدیث کو پیش کر کہتے دیکھو حضرت عائشہ نے کہا ہے معراج والی رات میں نے حضور کو بستر سے گم نہیں پایا، بالکل گم نہیں پایا. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ روحانی معراج کی بات کر رہی ہیں. حضور کو جسمانی معراج ہوئی تھی مکے سے، حضرت عائشہ مدینے میں حضور کیا رخصت ہو کر آئی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح 9 برس کی عمر میں ہوا تھا، بعض روایات میں 7 برس کا بھی ہے، اور 11 برس کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی تھی، بعض روایت میں 9 برس کا بھی حکم ہے. تو جس وقت حضور کو یہ معراج ہوئی تھی علماء فرماتے 3 سال عمر تھی حضرت عائشہ کی. لہٰذا اس حدیث کا اس معراج سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو معراج کیوں عطا فرمائی. ایک وجہ تو میں نے اس کی بتا دی، حضور کا دور قیامت تک ہے اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم و تعلیم کا دور ہے. لہذا اللہ نے قرآن علم و تعلیم کے جواب کے لیے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے جواب کے لیے سفر معراج حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز تہجد کے واجب ہونے کا حکم نازل فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو حضور علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ عبادت شروع کر دی، اور راتوں کو بہت زیادہ قیام کیا کرتے تھے. بہت زیادہ حضور علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس عبادت میں حضور کا مقصود کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا حبیب علیہ السلام آپ امت کے لیے دعا کروائیے. اِنَّا صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، قرآن کے الفاظ ہیں، بے شک آپ کی دعا میں ہی ان کے لیے تسکین ہے. ان کے سکون کا سامان، ان کے اطمینان کی چیزیں اور ان کی نجات کا وسیلہ آپ کی یہ دعا ہی ہے جو آپ ان کے لیے کریں گے، آپ ہی ہیں ان کے لیے وسیلہ. تو حضور علیہ السلام نے خوب عبادت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر قرآن کریم کے احکام نازل فرمائے. اللہ فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. محبوب ہم نے یہ حکم آپ کو اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ آپ خود کو مشقت میں ڈال لیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے حکم دیا گیا تھا. تو اے حبیب رات بھر قیام نہ کریں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا. ساری رات عبادت نہ کریں، رات کے کچھ حصے میں کر لیں، یعنی کچھ آرام بھی کر لیں. لیکن حضور علیہ السلام پھر بھی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج کرائی. کیوں کرائی؟ حبیب آپ پر ہمارا جلال، ہمارا غضب، آخرت کا عذاب اور امت کے اعمال آپ کے پیش نظر ہیں. آئیے ہم آپ کو اپنی رحمت کا دریا دکھاتے ہیں، آپ کو اپنی نعمتوں کا گھر دکھاتے ہیں، اور آپ کو اپنی مہربانیوں کا خزانہ دکھاتے ہیں، تاکہ یعنی حضور علیہ السلام کے قلب کو اطمینان ہو جائے، تاکہ حضور کے قلب کو تسلی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اطمینان کے لیے، سرکار کے قلب کی تسکین کے لیے حضور علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کیا بنایا جا رہا ہے. اللہ نے ان کی حیرت کو زائل کرنے کے لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ملائکہ نے بطور اعتراض یہ بات کی تھی. قرآن کہتا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا مولا ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے، وہاں جا کر فساد کرے گا. یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جن اجزاء سے بنایا جا رہا تھا وہ متضاد تھے. ہوا، مٹی، آگ اور پانی متضاد تھے یہ. تو ظاہر ہے کہ جب یہ متضاد ہیں تو جس وجود میں یہ جمع ہوں گے اس سے جو وجود پیدا ہوں گے ان میں تضاد ہوگا. جب تضاد ہوگا تو اختلاف ہوگا، جب اختلاف ہوگا تو جھگڑا ہوگا، جھگڑا ہوگا تو فساد ہوگا. تو لاجیکلی ایک بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ مولا ایسے کو نائب بنا رہا ہے کہ وہاں جا کر فساد کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. علماء فرماتے ہیں یہ جو انی اعلم ما لا تعلمون ہے، اس میں بظاہر تو یہ الفاظ ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تم آدم اور اس کے ظاہری وجود کو اور اس کی اس اولاد کو دیکھ رہے ہو کہ جو باہم دست و گریباں ہوگی. میری نگاہ نہ آدم پر ہے، نہ آدم کے ظاہری وجود پر ہے، نہ ان باقی اولادوں پر ہے جن میں باہم اختلاف ہوگا. میری نگاہ تو اس محبوب پر ہے جس کو میں رحمت العالمین بنا کر بھیجوں گا. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم سمجھ رہے ہو سارے فسادی پیدا ہوں گے؟ نہیں، انبیاء بھی تو انہی سے پیدا ہوں گے، اولیاء بھی تو انہی سے پیدا ہوں گے، میرا محبوب بھی تو انہی سے پیدا ہوگا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بظاہر تو میرا پھول ہیں لیکن حقیقت میں آپ میرا بیج ہیں. دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ مجھ سے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ میں آپ سے ہوں. اس لیے کہ بظاہر تو آپ میری اولاد میں پیدا ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں رب نے مجھے آپ کے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب جب اللہ نے یہ کہا اور فرشتوں پر اس معنی کا اظہار ہو گیا، سب پر نہیں ہوا، بعض پر ہوا، ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا. مولا وہ ذات جو تیری محبوب ہے تو ہمیں اس کا دیدار، ہمیں اس کی زیارت. عرشیوں کو اس کا اشتیاق ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار رہے کہ مولا فسادیوں کو تو سب کو دیکھ لیا، نمرود کو بھی دیکھ لیا، فرعون کو بھی دیکھ لیا، شداد کو بھی دیکھ لیا، مولا وہ بھی تو دکھا جس پر تیری نگاہ ناز ہے، وہ دکھا. تو اشتیاق تھا ملائکہ کا. معراج ہوئی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا. یہ فرشتوں کا اعتراض بالکل ویسا ہی تھا. علماء فرماتے ہیں جیسے مصر کی عورتوں نے جب تک یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا نا تو زلیخا کو تانے دے رہی تھیں، کہتی غلام پر عاشق ہو گئی ہے، خود حکمران کی بیوی ہے، عجیب بات ہے. لیکن جیسے ہی دیکھا تو پھر کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی نوری مخلوق نظر آتا ہے. تو فرشتوں کا اعتراض بھی ایسا ہی تھا کہ جب تک دیکھا نہیں تھا تو وہ اعتراض، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ میرا محبوب تو پھر اعتراض اشتیاق میں تبدیل ہو گیا، اس کو دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا. جب اشتیاق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو معراج عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج بظاہر حضور کی معراج ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضور جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں وہاں کی معراج ہے. حضور جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں وہاں کی معراج ہے. اللہ نے ان مخلوقات کو، ان طبقات کو، ان مقامات کو، ان اوقات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت و دیدار کی نعمت عطا فرمائی ہے. ورنہ آسمانی فرشتوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کی تو باری لگتی تھی، 70,000 صبح آتے تھے، 70,000 شام آتے تھے، آج تک وہی گنتی چل رہی ہے. لیکن اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ دوبارہ باری نہیں آتی کسی کی، نہ آنی تھی. تو سب نے اشتیاق کیا. اللہ تبارک نے اس اشتیاق کو پورا کرنے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کی
شب یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے سب کے شفیع، حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار کو معراج اس لیے عطا فرمائی کہ صرف شفاعت کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے، بخشش کا شب معراج وعدہ نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی شفاعت کی سند کے طور پر سفر معراج عطا فرمایا۔ کیا مطلب یہ کہ اگر عذاب اور ثواب اس نوعیت کا ہو جو بشری تقاضوں کے مطابق انسانی عقل سے ماورا ہو، تو پہلی نظر دیکھنے میں حیرت اور استعجاب غالب آ جاتی ہے، اور جب حیرت غالب آتی ہے تو انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ حیرت جب انسان پر غالب آ جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب عصا عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو بطور معجزہ عطا فرمایا تو اللہ نے پوچھا موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ عصا ہے، میں اس سے پتے توڑتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے زمین پر ڈالو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا وہ اژدہا بن گیا، ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ قرآن کے الفاظ ہے القی عصاک، موسیٰ اپنے عصا کو ڈالیے۔ جب وہ اژدہا بنا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ پہلی دفعہ وہ عصا بنا تھا۔ رب نے کیا فرمایا؟ قرآن کے الفاظ خذھا لا تخف، موسیٰ اٹھا لیجئے اس کو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب دوبارہ وہ عصا بنتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پر کوئی خوف؟ اب بتائیے اگر یہی معاملہ اس میدان میں بھی ہوتا کہ عصا بنتا اور خود موسیٰ علیہ السلام ہی اس سے ڈر جاتے تو بتائیے معجزے کی تاثیر باقی رہتی؟ نہیں رہتی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہیں بندوں کے شفیع۔ قیامت کے دن سارے لوگ نفسی نفسی کریں گے، اس لیے کہ ہیبت کے عذاب و ثواب کا وہ معاملہ جو قیامت کے دن ہوگا نہ لوگوں نے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے۔ اگر آپ بھی پہلی بار اس دن دیکھیں گے تو آپ کو بھی تقاضا بشریت کے تحت کیفیت حیرت طاری ہو سکتی ہے۔ محبوب تشریف لائیے، پہلے ایک مرتبہ دورہ کر لیجئے سب کچھ، پہلے آپ تشریف لائیے تاکہ آپ کا وہ عذاب و ثواب دیکھنا پہلی بار نہ ہو جس کی وجہ سے حیرت طاری ہوتی ہے۔ آپ پہلے دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے اللہ کے حکم سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو کوئی کہنے والا کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فرمائیے اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ حضور فرماتے تھے تو کلمہ پڑھ لے تجھے جنت ملے گی۔ اب یہ جو حضور وعدہ جنت فرماتے تھے یہ کس کے بحاف پہ کرتے تھے؟ ظاہر ہے اللہ کے ترجمان تھے نا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ سرکار علیہ السلام کے ذریعے بندوں کو جنت کا وعدہ عطا فرمایا بلکہ جنت کی نعمتوں کا بھی وعدہ عطا فرمایا، بلکہ جنت میں اپنے دیدار کا بھی وعدہ عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں جیسے یہ 14ویں رات کے چاند کو تم دیکھ رہے ہو کل جنت میں اللہ کا دیدار ایسے ہی ہوگا تم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذی احسن الحسنی وزیادہ، کرو کوشش جد و جہد، جو نیکی میں جتنا آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ اپنا دیدار اور قرب عطا فرمائے۔ اب حضور علیہ السلام اللہ کے اذن سے لوگوں کو بلا رہے ہیں جنت کی طرف۔ قرآن کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے دار السلام کی طرف، جنت کی طرف آؤ۔ اب حضور علیہ السلام لوگوں کے سامنے جنت کی تعریف کر رہے ہیں، جنت ایسا گھر ہے، راحت کا گھر ہے، وہاں یہ نعمت ہے، وہاں یہ نعمت ہے، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، سب کچھ کر رہے ہیں۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تعریف فرما رہے ہیں، آپ سب کچھ بتا رہے ہیں ان کو، لیکن یہ سب کچھ ہے زبانی، یہ سب کچھ ہے زبانی۔ تو زبانی سنے سنائے میں تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کما حق کو تعریف نہیں ہو سکتی۔
تو میرے حبیب تشریف لائیے اور دیکھیے ہم نے آپ کے لیے اور آپ کے صدقے آپ کے غلاموں کے لیے کیا نعمتیں تیار کی ہیں، اور قیامت کے دن جو ہمارا دیدار آپ کے غلاموں کو ہوگا اس سے انہیں کیسی لذت حاصل ہوگی۔ آئیے ہمارا دیدار کر کے اس لذت کی حقیقی کیفیت کو پا لیجئے۔ جب آپ لوٹ کر جائیں گے اور تعریف کریں گے تو تعریف سچی ہوگی، اور وہ تعریف اس کمال کی ہوگی جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے حضور کو معراج کروائی، تشریف لائیے، ہمارا بھی دیدار کیجئے، جنت بھی دیکھیے، نعمتیں بھی دیکھیے، تاکہ وہ تعریف جب آپ کریں نا تو وہ کما حقہ تعریف ہو جائے، سچی تعریف ہو جائے، اور ان کیفیتوں کے ساتھ ہو وہ تعریف جو واقعتاً اس دیدار کے سبب سے اہل ایمان کو نصیب ہوں گی۔ حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا، رحمت العالمین بنا کر بھیجا، ساری انسانیت کی طرف یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا اعلان کروا کے بھیجا، اے سارے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ۔ تو حضور کی نظر سارے انسانوں پر رہتی تھی، اور تمنا کیا ہوتی تھی؟ پکڑ کے کسی طرح اس کو جہنم سے جنت کا مسافر بنا دیں۔ تمنا یہ ہوتی تھی ہر ایک ہدایت پا جائے، ہر ایک ہدایت پا جائے۔ محبوب، ہم نے امت آپ کے سپرد کی، اور جب آپ زمین پر ہیں تو آپ امت ہی کو دیکھتے ہیں، امت ہی کی فکر میں رہتے ہیں، عبادت ہماری کرتے ہیں، اختتام عبادت میں دعا یا رب حبلی امتی کرتے ہیں۔ آئیے تشریف لائیے، جب ہم نے آپ کو زمین پر بھیجا تھا تو امت آپ کے سپرد کی تھی، آج آپ معراج پر تشریف لائیے اور اپنی امت ہمارے سپرد کر دیجیے۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ معراج پر تشریف لائیے اور اپنی امت کو ہمارے سپرد فرما دیجئے۔ آج تک آپ دیکھتے تھے مخلوق میں سے کس کا کیا حال ہے، لیکن آج ہم آپ کو اس مقام پر بلاتے ہیں کہ اب قیامت تک لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا رتبہ ہے، آپ کا کیا درجہ ہے، آپ کی کیا شان ہے۔ اور پھر قیامت میں سب لوگ کہیں گے نفسی نفسی۔ حضور علیہ السلام قیامت میں بھی کہیں گے امتی امتی، حضور قیامت میں بھی کہیں گے امتی امتی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نفسی نفسی بھی حق نہیں ہے اور امتی امتی بھی حق نہیں ہے، کیونکہ نفسی نفسی کے معنی ہے میری جان میری جان، اور امتی امتی کے معنی میری امت میری امت، کہا حق تو دونوں نہیں ہے، لیکن حضور فرمائیں گے امتی امتی، تو اس امتی امتی میں ربی ربی پوشیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اے رب، میں اس امت کی فکر کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں جو تو نے میرے سپرد فرمائی تھی، تو اب تو اس امت کے لیے بخشش و رحمت کے اس وعدے کو پورا فرما جو میں نے شب معراج تیرے سپرد فرمائی تھی۔ تو قیامت میں سب کہیں گے نفسی نفسی، حضور کہیں گے امتی امتی۔ اس لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امی حضور کی بارگاہ میں آتے تھے پیغام لے کر، اور حضور علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کا اور اس کی قدرت و کمال کا اور آسمانی دنیا اور ملائکہ اور بیت المعمور اور آسمانی انتظام کا تذکرہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک معلومات ہوتی ہے سن کے، ایک معلومات ہوتی ہے دیکھ کے۔ تو جب حضرت جبرائیل امین یہ تذکرے کرتے تھے تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے تھے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ تو جن چیزوں کا تعلق جاننے سے تھا ان کا علم اپنے حبیب کو اس طرح اور اتنا عطا فرما دیا کہ خود قرآن میں اعلان کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ یہ سب کچھ سکھا دیا کی بات تھی، حضور پھر بھی یا رب زدنی علما فرما رہے تھے۔ کیا مطلب تھا؟ مولا سکھا تو دیا ہے، دکھا بھی دے، سکھا دیا ہے دکھا بھی دے، اور بتا بھی دیا ہے تو دکھا بھی دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا
اور فرمایا محبوب آئیے اپنے علم الیقین کو عین الیقین میں اور اپنے عین الیقین کو حق الیقین میں تبدیل فرما دیجئے، تاکہ جس طرح مخلوق میں کوئی بندہ ہونے کے اعتبار سے آپ کا ہمسر و ثانی نہیں ہو سکتا، انبیاء اور رسول میں بھی کوئی میرا نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے آپ کا ہمسر و ثانی نہ رہے، آپ کا علم اس کمال کو پہنچے کہ آپ لوٹیں تو پھر اعلان کریں کہ انما انا بعثت معلم الکائنات، اے لوگوں تم میں سے کسی کے پاس کتنا بھی علم ہو سکتا ہے، سنا ہوا ہوگا، جانا ہوا ہوگا، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، میں وہ ہوں جو دیکھا ہوا ہوں، میں وہ ہوں جو دیکھا ہوا ہوں، تو جو معلمی میں کر سکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ محبوب جائیے اب آپ کو تمام جہانوں کا معلم بھی بنا دیا۔ اللہ نے سرکار کو معراج عطا فرمائی، حضور کی شان، اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ہم نے آپ کو جو درجہ اور رتبہ عطا فرمایا ہے وہ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ فرمایا تو حضور ہر کمال میں سب سے افضل ہے۔ جب ہر کمال میں سب سے افضل ہیں تو وہی تو باقی نبیوں پر بھی آئی، حضور پر بھی آئی، باقی نبیوں پر بھی جبرائیل پیغام لے کر آئے، حضور پر بھی لے کر آئے۔ ضروری تھا کہ اس کمال میں بھی یعنی اس فضل میں بھی حضور سب سے بڑے کمال کے درجے پر ہوں۔ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ سارے نبی بذریعہ وہی اللہ کا کلام سن چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام در پردہ اللہ کا کلام براہ راست سن چکے تھے، اب اس سے بھی افضل وحی کی صورت کیا ہو سکتی تھی؟ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کے تقاضے کو پورا کرنے کے اللہ نے فرمایا محبوب آئیے ہماری بارگاہ میں، سر کی آنکھوں سے براہ راست ہمیں دیکھیے، سر کے کانوں سے براہ راست ہمارا کلام سنیے، تاکہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات پائے تکمیل کو پہنچے، نہ اولین و آخرین میں کوئی نبی اور رسول آپ جیسا ہو، نہ کسی پر وحی آپ جیسی ہو۔ اللہ نے سرکار کو معراج عطا فرمائی، اور پھر اس موقع پر مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع اللہ نے سرکار علیہ السلام کو بطور وحی عطا فرمایا، براہ راست عطا فرمایا، بلا حجاب عطا فرمایا، بغیر وسیلے کے عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان سب کی گواہی سنی ہوئی تھی، اور گواہی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ سنی ہوئی گواہی اگر 1,00,000 لوگوں کی بھی ہو تو فیصلہ اس پہ ہو نہیں سکتا۔ فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ ان سنی ہوئی گواہیوں کے ساتھ کوئی دیکھی ہوئی گواہی بھی ہو۔ 50 آدمی کہہ رہے ہیں زید نے بکر کو قتل کیا ہے، جج پھانسی نہیں چڑھا سکتا، لیکن اگر ان 50 کے ساتھ ایک 51واں آدمی بھی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زید نے بکر کو قتل کیا ہے، تو اب یہ 50 بھی سچے ہو جائیں گے۔ ابھی تک یہ 50 مشکوک تھے، پتہ نہیں سچ بول رہے ہیں یعنی دیکھا تو ہے نہیں، سنا ہے انہوں نے، لیکن جب اس نے کہا میں نے دیکھا ہے تو اس دیکھے ہوئے کی گواہی نے ان سنی ہوئی گواہیوں کی تصدیق کر دی، اور اب فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی گواہی دی، سن کر دی، سب نے سن کر دی۔ ضروری تھا کہ اس گواہی کی تکمیل ہو، اور وہ تکمیل خاتم النبیین پر ہی ہوگی، لہذا رب نے سرکار علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پہلے نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جس نے ہماری صفت دیکھنا چاہی ہم نے دکھائی۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا کیسے مارتا اور جلاتا ہے، قرآن میں واقعہ مذکور ہے، 3 پرندے پالو، ذبح کرو، پہاڑوں پر ان کا گوشت رکھو، واقعہ سنا ہوا آپ نے، وقت کا مرغ تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت عزیر نے فرمایا مولا کیسے مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، اللہ نے 100 سال موت طاری کر دی، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ جس نے صفت دیکھنا چاہی اللہ نے دکھا دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ پچھلے سارے صفت کے مظہر تھے اور سنی ہوئی گواہی کے حامل تھے۔ آخر میں حضور کو اللہ نے سلطانی گواہ بنانا تھا، یعنی سارے سنے ہوئے گواہوں کے ساتھ حضور کی دیکھی ہوئی گواہی کو شامل کرنا تھا۔ اسی لیے حضور سارے نبیوں کے مصدق ہیں، سب کی تصدیق کرنے والے ہیں، اس لیے کہ سب نے سنی ہوئی گواہی دی تھی، حضور کی گواہی نے سب کی گواہی کو سچا کر دیا۔
محبوب کوئی اور نہیں دیکھے گا، آپ دیکھیں گے۔ آپ آئیے معراج پر، اس لیے کہ جنہوں نے صفات دیکھنا چاہی صفات دکھائی، ذات نہیں دکھائی، ذات کو وہ دیکھے گا جو ذات کا مظہر ہے۔ حضور اللہ کی تمام صفات کے بھی مظہر ہیں، اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں، اس لیے اللہ نے حضور کو معراج کرائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو معراج کرائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے سوا کائنات میں کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے سوا کائنات میں کوئی مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو ہی معراج کرائی اور حضور کو ہی معراج ہونی تھی۔ کیوں؟ اس کا جواب قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ معراج سے لوٹے۔ حضور کا معراج پہ جانا معجزہ ہے، لوٹ کے آنا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے حضور کو ہی معراج کرائی کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور رؤوف الرحیم ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو ہی معراج کرائی اس لیے کہ اگر کوئی اور جاتا تو لوٹ کے نہیں آتا، کوئی اور جاتا تو لوٹ کے نہیں آتا۔ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا، بالمومن رؤوف الرحیم بنایا۔ یہ حضور ہی تھے جو عالمین کے لیے رحمت اور مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم تھے۔ سب کچھ چھوڑ کے گناہ گاروں کی طرف لوٹ کر آئے اور ان کے عروج کا انتظام یعنی نماز کا حکم ان کو پہنچایا۔ کوئی اور ہوتا تو لوٹ کے نہیں آتا، اس لیے اللہ نے حضور کو ہی معراج کرائی۔ بقول کسی عاشق صادق، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور لوٹ کر آئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ فرمایا، قسم ہے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ معراج سے لوٹے، جانا بھی معجزہ تھا لیکن لوٹ کے آنا اس سے بھی بڑا معجزہ تھا۔ کوئی اور جاتا تو کبھی لوٹ کے نہیں آتا۔ اللہ نے حضور کو معراج کرائی اور ان کے غلاموں کو معراج کا تحفہ نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھ کر شکرانہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عروج عطا فرمایا عطائے نماز کے لیے، قیامت تک بندوں کا عروج اس نماز کے سجدے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں سبحان ربی العلی کی تسبیح کے ساتھ اپنی تقدیر کے عروج کو ہمکنار اور سرفراز کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ